دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر نیمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر نیمن کے ساتھ۔ کراچی میں پچھلے ایک پورے ہفتہ بارش رہی۔ یہ بارش کی بات تھی کہ کراچی کی اصل صورت سامنے آ گئی۔ 2008 سے جو سیاسی جماعت کراچی پہ حکومت کرتی آ رہی ہے، اس کا اب تک تو معیار یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کراچی ایک ماڈرن سٹی بن جانا چاہیے تھا، لیکن آج کراچی کا حال یہ ہے کہ کراچی کی سڑکیں مانو چاند کا منظر پیش کرتی ہیں۔ کوئی سڑک ہموار نہیں، کوئی راستہ صاف نہیں، کہیں گٹر ابل رہے ہیں، کہیں کیچڑ ہے، اور کوئی کراچی کی ایسی سڑک نہیں بچی جہاں پہ وہ سڑک محفوظ رہی ہو۔ کراچی کی آج کی تاریخ میں بیشتر سڑکیں برباد ہو چکی ہیں، مکمل طور پہ فرسودہ ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود میئر کراچی آتے ہیں اور ہمیں چند شاہراہوں کے اوپر وزٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پانی نکال دیا۔ آخر پانی نکال دینا ایک ذمہ داری ہے، اور کیا وہیں علاقوں سے پانی نکالنا ذمہ داری ہے جہاں پہ میئر کراچی وزٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج یقینی طور پہ سارے ہی کراچی والوں کے لیے اور تمام تر پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا اہم سوال ہونے جا رہا ہے۔ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، پاکستان کی معیشت کا ایک ایسی شہر ہے جس کے اوپر آج ہم جتنی بات کریں وہ کم ہے، لیکن سب کے باوجود کراچی کو اس کے سلسلے میں کیا ملا، یہ ایک بڑا سوال رہے گا۔ پروگرام میں اس سوال سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ جوائن کریں سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب جہانگیر ظہیر صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، آپ نے کراچی کو دیکھا، بچپن جوانی، اس عمر پہ آپ ماشاءاللہ آ چکے ہیں، تجربہ بھی ہو گیا، اس طرح کا بدتر کراچی، بے حال کراچی کبھی دیکھا؟ دیکھیں، بڑی عجیب سی بات ہے، ان لوگوں نے چہرہ بنانے کے لیے ایک ینگ چیریش چانٹنگ بوائے ہمارے میئر کو منتخب کیا، بالکل صحیح، اور وہ سمجھے کہ کراچی شاید ایسا ہی ہے، ان کی شکل کی طرح صاف ہے اور بڑے ایکٹیو ہے، بڑے انرجائزڈ ہے، سب چیزیں۔ لیکن کراچی کی حالت دیکھیں، کاسمیٹک چیز صورتحال ہے کہ پانی چھینٹے پڑے اور نیچے کی جو ہے ریت بجری کچے جو سڑکیں تھیں وہ بالکل ادھیڑ کے سامنے ہو گئی جی۔ اب یہ اس صورتحال میں آپ یہ بتائیں کہ بنایا کس نے؟ یہ پیپلز پارٹی ہے جس کا دعویٰ یہ ہے، اور اس کا میئر بھی بڑے ٹھسے سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے۔ نہیں، اب اس کی حالت یہ ہے کہ بالکل ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے آپ گاڑی لے کے جائیں اور آگے بڑی اچھی گاڑیاں بند ہو رہی ہیں، اور ان کی گاڑی چل رہی ہے کیونکہ یہ تو جو ہے پراڈو میں جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ان کو نظر جو آ رہا ہے نا، نظر وہ آ رہا ہے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، صحیح، اور یہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں، اپنے دل کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنی نگاہوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یہ حقائق دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان کی نگاہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اچھا خوبصورت ہو، تو ان کو پانی کیوں نظر آئے گا؟ صحیح، ٹوٹی ہوئی سڑکیں کیسے نظر آ جائیں گی ان کو؟ اب ایسی حالت میں ہم کیا امید ان سے لگائیں کہ میئر صاحب ہیں، اور جو ان پر الزام بھی ہے کہ یہ جو ہے ان کے گھپلوں کے نتیجے میں آئے، اور پیپلز اور جماعت اسلامی ان پہ کہتی ہے کہ انہوں نے الٹ پھیر کیا۔ اب جماعت اسلامی کو لے لیں، ابھی اس کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں، ایسی اس میں کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ توقع ہی لگائی جا سکتی ہے؟ جس سے توقعات ہو، جس سے یقین ہو، اس کو تو ادھیڑ بن نظر ہی نہیں آ رہی، چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ کیسے چیلنج کریں گے ان کو، کیسے سمجھائیں گے؟ بالکل درست، لیکن مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ 2008 سے ایک سیاسی جماعت برسر اقتدار ہے، وہ وفاق کی حکومت کا حصہ رہے، 5 سال ان کی وفاق میں حکومت رہی ہے، آج وہ کولیشن پارٹنرز ہیں ایک طریقے سے، آج بھی صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ ان کے پاس ہے، دیگر اہم عہدے ان کے پاس ہیں، لیکن جب بات آتی کراچی کی یا سندھ کی، تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ اگر کراچی کا یہ حال ہے تو اندرون سندھ کیا حالات ہوں گے؟ اگر کراچی جیسا میٹروپولیٹن سٹی جہاں پہ دنیا بھر کی کمپنیز ہیں، بزنس ہوتا ہے، میڈیا ہے، ساری لائم لائٹ کراچی پہ، اس کا اگر یہ حال ہے تو پھر اندرون سندھ تو میرے خیال سے کوئی حالات ہی عجیب ہوں گے۔ دیکھیے، اندرون سندھ جو ان کو تو اپنے ناک سے آگے دور نظر نہیں آتا ہے، یہ کیسے اپنا اندرون سندھ دیکھ لیں گے؟ اس کو آبائی گاؤں کہتے ہیں، انہوں نے اس بنیاد پہ تقسیم کی ہے کہ وہ جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، اور جو ہے ان کی حالت خراب ہے، اور اب جو حالت خراب ہے تو ان کو ہی آپ بنا کے دیتے ہیں، لاڑکانہ ہی کو ایک مثال بنا دیتے ہیں آپ، کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی لاڑکانہ کی حکومت ہے، لاڑکانہ کے رہنے والے ہیں، نواب شاہ میں ایسی ترقی، اور آپ یہ دیکھیں یہ تو ان کی بھی بری حالت اور ان سے ہماری بری حالت، اس لیے کہ ہمارا بجٹ جو ہے، کراچی کا بجٹ 425 ارب
रुपए है, मखसूस है इसकी तरक्याती ये चीज़ों के लिए। और जो है हमारे पंजाब का बजट जो है 3,000 रुपए के है, अरब रुपए की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब वहाँ की आप ये देखें, वहाँ जो अब चीज़ें नज़र आ रही है ना, बहुत कुछ तामीराती काम नज़र आ रहे हैं, वो उसमें नज़र आ रहे हैं, उससे सूबों के दरमियान पहली चश्मकत जो नज़र आती है वो नज़र आ रही है। जब एक सवाल ये है कि सूबों के नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन मुझे एक बात बताना कि आज हम 2024 में बैठे हैं, आज दुनिया भर में बारिशें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसे बहुत से ममालिक हैं ग्लोबल वार्मिंग के बाद जहाँ पे पहले बारिशें नहीं होती थी, अब उनमें बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी हैं, लेकिन कभी आपको इस तरह के मंजर नहीं देखने में आते कि पूरी की पूरी सड़कें सफ़ा हस्ती से मिट जाएं। आज कराची की बेशतर शाराएं एक ऐसा मंजर पेश करती हैं जैसे मोहनजोदाड़ो का मंजर हो, एक बर्बादी का मंजर हो। क्या वजह है? क्या हमारी इंजीनियरिंग इतनी कमजोर है, हमारी विजन नहीं है, क्या है? नियत कमजोर है, अज़्म कमजोर है, इनके पास प्रोग्राम नहीं है, इनको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं दे। ये वो लोग हैं। अब आप इनको बुरा, अब ये आप इनसे तो पूछें, मेयर कराची से पूछें आप कि आप मेयर कराची हैं, जरा आपको देख के आप बताएं तो सही। सर वो गालिबन शारा फैसल और शहीद मिल्लत की शाराओं पे जाते हैं, दिखाते हैं कि पानी निकल गया, उनके लिए काफी है। तो आप देखें ना कि ये कितना बड़ा झूठ हमसे बोला जाता है और यकीन भी करते हैं। इसको कहते हैं फंटासी। तो साइकोलॉजी की ज़बान में फंटासी है कि एक ख़ास हालत में, ज़हनी हालत में होते हैं ये, और इनको लगता है कि नहीं, ये जो है काई जो है ना, काई, ये जो काई है ये सब्ज़ा है, बिल्कुल सही, ये नेमत है, ये हमारी पैदा करता है। काई जो भर गई, ये जो रोड टूटे हुए हैं, ये बड़े, इसमें स्लिपरी नहीं है ये रोड, ये तो बड़े से काम आएंगे, उसमें थोड़ा सा काम करेंगे, सब टूट फूट इनको जब नज़र आता तो इनका ज़मीर जागता। जब इनका ज़मीर जागता तो कोई सूरत हाल पैदा हो सकती थी। आप आए ना, हमारी तकलीफें, आप किसी के यहाँ जाते हैं गाड़ी बंद हो गई, बड़े बड़े ऐसी। जैसे एक और चीज़ है कराची के, अगर हम रकबे की बात करें, आबादी की बात करें, आमतौर पे पहले कराची के मामलात मुख्तलिफ थे। पहले आप एक लिमिटेशंस थी कि एक मार्किंग थी कि कराची यहाँ से यहाँ तक। आज अब कराची इतना वसी हो चुका कि आप कराची में बल्दिया टाउन से शुरू करें, आप औरंगी टाउन चले जाएं, आप दीगर कराची के इलाकों में चले जाएं, गडाब टाउन चले जाएं, आप स्कीम 33 चले जाएं, आप सादी, मतलब ये इतने सारे ऐसे इलाके हैं जो अभी तक बहुत बुरे हालात में, और उन पर तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। इन बारिशों के बाद वो इलाके जिन पे कुछ काम हुआ था वो ये हाल पेश कर रहे हैं, तो इन इलाकों का क्या होगा जहां पे तो कभी कोई नजर करम की ही नहीं गई। देखें, इसकी फिक्र करने वाले जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो किसी लिसानी बुनियाद पर नहीं है, जिसमें रहते हैं, जिससे इसको फ़ायदा हो सकता है, जिसका इम्कान लेके बैठे हैं, उम्मीद लेके बैठे हैं, लगा के बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि 3,000 अरब जो है आप टैक्स लेते हैं, आप टैक्स हम देंगे, और जो है हमें ये चार्ज दे दिया जाए कि भाई ये इसको ठीक भी हम करेंगे। सही है। अपने पैसों से ठीक करेंगे, कहाँ से ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को लेके आएंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट को लेके आएंगे, जो कुछ करेंगे, आप मुदाखलत नहीं करेंगे, हमें काम करने देंगे। उसके लिए राज़ी नहीं है। वैसे कहते हैं पब्लिक अस्पताल जब बनाते हैं तो पब्लिक के चंदों से बनाते हैं और क्रेडिट जो इधर जा रहा होता है। ये सारी चीज़ें हम ये कहते हैं कि हमारी मुखालफत करते हो, हम तुम्हारी मुखालफत थोड़ी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से हमारा क्या लेना देना है, हम तो सूरत हाल की मुखालफत कर रहे हैं जिसको हमारे सामना है। हमको आप ये कहते हैं कि हम कोई सियासी लोग, हम सियासी लोग नहीं हैं। ये ठीक है, चलें, ये बात तो पीपल्स पार्टी तक है ना, लेकिन कराची में दीगर और जमातें हैं। आप एमक्यूएम की बात करें, एमक्यूएम इस वफाक में एक अहम तरीन हिस्सा है हुकूमत का। एमक्यूएम की बात करें, खामोश है। एमक्यूएम की कभी भी आज़ाद एमक्यूएम नहीं रही है। जो ये जिनकी जो वजारतें रही हैं अपने वक्त में, तो ये जो है चाइना कटिंग के एक ही वजारत को 2 हिस्सों में बांट देते थे, एक छोटा सा टुकड़ा इनके पास रहता था, बाकी पर वो हुकूमत करते थे, और दोनों जो है मिल बैठ के मीठी बातें करते थे। सही। तो किसने क्या किया? एक मेयर आया, उसको बढ़ा दिया, एक जो है जनरल आया, एक डिक्टेटर आया, उसने पैसे दिए, उसने मॉनिटर किया, अपने खौफ उसने रखा, तो कुछ बेहतरी आ गई।
اگر یہ جمہوری معاملہ ہے تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جہانگیر صاحب ایم کیو غالباً 16-17 سیٹس ملی ہیں اس بار نیشنل اسمبلی سے. صوبائی اسمبلی کی بہت ساری نشستیں ملی ہیں ایم کیو کو. اتنا بڑا اسٹیک ہونے کے باوجود اگر ایم کیو اس پہ خاموش ہے یا اس انداز سے ریئیکٹ نہیں کر رہی یا اس انداز سے کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا تو پھر تو ایک سوال ہے کہ ایم کیو کا سوال ہے نا کہ آگے چل کے چیلنج ہو سکتا ہے. سوال یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں اس کا مفروضے کے طور پر جواب دیں. وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی مجبوری ہے. جس طرح سمجھوتوں کے شکار ہے یہ بھی کسی سمجھوتے کا شکار ہے. ہمیں تو وہ چاہیے کہ اس سے نکل کے ہماری بقا ایک جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. صحیح. اب جو قابل فخر ہے جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں. اب جماعت اسلامی جس جو فیزل سچویشن ہے اس کی یہ ہے کہ اس نے بڑی زبردست جدوجہد کی اور اسے موقع اس کو ملا اور اس نے موقع دیا. حافظ جو نعیم الرحمن اسی جدوجہد کی بنیاد پہ آج امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ چیزیں مل جائیں, بجلی کا بل ٹھیک ہو جائے اور یہ آسانی ہو جائے, گیس کے مسائل ہیں, بھوک کے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں. ارے یہ تھرو آؤٹ یہ جو ہے یہ کراچی برباد ہو چکا ہے اس کی بات کرنی چاہیے. وہ جو آپ کو نہیں لگتا جماعت اسلامی بھی اس میں کوئی خاطر کا کامیابی حاصل نہیں کر سکتی؟ ابھی ریزلٹنٹلی نا اس نے تو کامیابی حاصل کی کہ ایسے موقعوں پہ جہاں وہ نظر نہیں آتی تھی وہاں اس نے منتخب بھی ہوئی اور اس سے امیدیں بھی لگائی گئی. سر اگر عوامی اعتبار سے بات کریں, اگر آپ ایک پوائنٹ آف ویو لے کے چلتے ہیں جماعت اسلامی کا یہ فلو تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک مقصد لیا, آپ نے اس کو لے کے چلے, آپ نے احتجاج کیے, دھرنے کیا, آپ اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہے, لیکن اس کے اوپر اگر کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا تو ساری جو ایفرٹ تھی اس کا فائدہ تو نہیں ہوا نا کوئی. سمجھے سر جی, کیا کراچی کی تقدیر بدل گئی کچھ گزشتہ چند سالوں میں, چند ماہ میں؟ ایک دلاسا سا مل گیا ہے کہ یہ جو نا بات کرتے ہیں ہماری دلاسا ہی ہے نا, کارکردگی تو وہاں پہ بھی نہیں ہے نا. اب ریزلٹنٹ نہیں آ پا رہا نا. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر جب ریزلٹ الیکشن میں نہیں آتا تو ان کو اتنی بڑی حمایت حاصل ہے اور یہ ایک پریشر گروپ بن سکتے ہیں, لیکن ان کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہیے کہ کہاں ہے کہ ان کا پریشر ان کو بیک کرنا پڑ جاتا ہے. میں کراچی کے اعتبار سے پوچھوں تو کیوں یہ ساری سیاسی جماعتیں کم سے کم کراچی کے معاملے پہ آ کے بے بس ہیں, خاموش ہیں؟ میں پی ٹی آئی کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا کیونکہ پی ٹی آئی یا نون لیگ ایز کراچی میں اس کی ایگزسٹنس اس اعتبار سے نہیں, گراؤنڈ میں ان کا ورکر ہو. شاید پی ٹی آئی کے لیے کچھ ووٹ سپورٹ مل جائے گی لیکن آپ کو ورکر نظر نہیں آتا. لیکن یہ جو تین بڑی جماعتیں جن کا میں بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم پاکستان ہو یا جماعت اسلامی ہو, یہ تو کراچی کے اوپر بہت گہری پالیٹکس کرتے ہیں. یہ تینوں جماعتیں اس وقت تقریباً کمپرومائز نظر آتی ہیں. حیرت اس بات پہ ہے کہ اگر کہیں پریشر کسی پہ ہے, کہیں یہ لوگ فالو کسی کا آرڈر کر رہے ہیں تو اس میں یہ تینوں جماعتیں کہیں نہ کہیں بے بس نظر آتی ہیں. اور جب یہ نظر آتی ہیں تو ان کو اپنے ایکٹ سے, اپنے عمل سے, اپنے رد عمل سے بتانا چاہیے کہ آزادی کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہیں. اگر اسی طرح یہ ڈل ہوتا رہا ہے, صورتحال بدلتی رہی تو یہ ساری محنت جماعت اسلامی کی بھی برباد ہو سکتی ہے. یہ چیز ہے, یہ تبصرہ ہے. ایک آخری بتا دیں, کراچی والوں کو اب یہ بارشیں ہوئی ہیں, ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس ہفتے مزید بارشیں بھی ہو سکتی ہیں. اتنا نقصان آلریڈی ہو چکا, آدھا کراچی شہر کھدا ہوا ہے کیونکہ ایک منصوبہ ہے جو کہ تقریباً نہ مکمل ہونے کا نام لے رہا ہے, نہ اس کے مکمل ہونے کے آثار ہیں کہ کوئی بس چلنی ہے یا کیا چلنا ہے. آئی ڈونٹ نو, کراچی آدھا شہر تو ایسے برباد کیا ہوا ہے. جو بچا کچا شہر تھا اس کو اس بارش نے برباد کر دیا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ کوئی بہتری کی امید ہے یا پھر ایک کارپیٹنگ ہو جائے گی؟ کارپیٹنگ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. کارپیٹنگ بھی ہو جائے تو بہت ہے. اتنی کم امید پر بتا رہے ہیں ہم. کارپیٹنگ مسئلے کا حل تھوڑی ہے, پائیدار سڑکیں مسئلے کا ہے. پھر انہوں نے الگ کر دیا کہ ٹاؤن والے جو ہے گلی کی سڑکوں دیکھیں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے. پھر بھائی آپ کا میئر ہے, آپ کوئی بھی کہیں بھی جیتا ہو لیکن اس کو ہیڈ تو آپ کر رہے ہیں نا. سر وزیر اعلیٰ سندھ آپ کا ہے, سب سے بڑی, اس سے بڑی کیا پوزیشن ہوگی کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ سندھ ہے, وزارت اعلیٰ ہے, پھر میئر شپ ہے, ڈپٹی میئر ان کا, تو ان کے پاس تو ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. ساری چیزیں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو عزم ہوتا ہے ایک چیز ویژن کی بدلنے کا, ویژن تو ایک الگ بحث ہے نا. ویژن ہمارے مطابق تو ویژن نظر نہیں آ رہا لیکن جس کی آنکھیں ہیں اس کا ویژن بھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں,
آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ حاسد ہیں. ابھی کسی کے بارے میں کہا آپ تو جلتے ہیں اس سے ہماری ترقی سے. ٹیکنیکلی یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ کم سے کم کراچی کے معاملے پہ ساری سیاسی جماعتیں یا تو بے بس ہیں یا تو ناکام ہیں, اور کامیابی کی کوئی زیادہ امید فی الحال نظر بھی نہیں آتی. دیکھیں چیزیں تو ایز آف ناؤ کراچی کو ایک ماڈرن سٹی ہونا چاہیے تھا نا, کراچی کو ایک ڈیولپ سٹی ہونا چاہیے تھا. مطلب آپ کی معاشی شہر کہلانے جانے والا وہ شہر کراچی جس کے اوپر آپ کی پوری معیشت کا دار و مدار ہے, آج اس شہر کا یہ حال ہے, تو پھر باقی پورے پاکستان کا کیا دیکھیں, تڑپا دینے والی حقیقت یہ دیکھیں کہ یہ جو شہرک ہے نا, شہرک پہ سب سے بڑا دباؤ ڈالا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں نے. وہ کہیں کے شاید یہی ہمارا قصور ہے کہ مطلب کوئی کسی بخشنے کو تیار نہیں ہے. کہاں ہر چیز میں جو اضافہ کر رہے ہیں, اور برات کوئی سہولت کے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جاکر صاحب پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کر لوٹیں ذرا دیگر موضوعات کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ وفاق میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, کیا کچھ اپڈیٹس ہیں, ساری باتیں آپ شیئر کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کے حوالے سے. یہ کیسی کارروائی, اس کے اوپر ساری نظریں ٹکی ہوئی ہیں, کیونکہ اس اجلاس میں کچھ اہم بل ہیں, کچھ اہم معاملات ہیں جو زیر بحث آنے جا رہے ہیں. لیکن سب سے ایک چیز کو جوڑا جا رہا ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی توسیع. کیا یہ توسیع ہو سکے گی یا نہیں, کیا اس توسیع کے لیے حکومت کے پاس نمبر موجود ہیں یا نہیں, کیا حکومت اس توسیع کا ارادہ بھی رکھتی ہے یا نہیں, یہ سارے عام سوالات ہیں. اسی حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس چیف جسٹس کی توسیع کے لیے نمبرز پورے نہیں ہیں, اور اگر یہ توسیع ہونی ہے تو پھر ریٹائرمنٹ کی ایج اس کو تبدیل کیا جائے گا, جو کہ اکراس دا بورڈ ساری ججز کے اوپر لاگو ہو جائے گی. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے توسیع نہ لینے کی بات کی, اور یہ کوڈ کیا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. کیا چیف جسٹس پاکستان کی توسیع ہو سکے گی یا ہو بھی سکتی ہے یا نہیں, اور قانون اس وقت جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی کیا حکومت کے پاس کوئی گنجائش ہے, یا پھر کچھ اور معاملات چلیں گے؟ جہانگیر صاحب, اگین یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے جو کہ نہیں اٹھنا چاہیے تھا, کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی توسیع یا ایکسٹینشن ہو رہی ہے, ہونے جا رہی ہے. اس ڈیبیٹ کو پوری طریقے سے کل کر سکتے تھے اگر شہباز شریف صاحب نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے. سیاست جو ہے نا, پرانی سیاست, دقیانوسی سیاست, یہاں جو ہمارے ملک میں رائج ہیں, اس کا ایک ہی فریم فارمیٹ ہے, وہ یہ کہ آپ کنفیوژن پھیلاؤ, آپ کلیئر بات نہیں کر سکو. اب یہ کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتی ہے, اب امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے, یوں نہیں ہو سکتا, یوں نہیں ہو سکتا. پھر جب دیکھتے ہیں کہ اب جو کہا جا رہا ہے جسٹس منصور, یہ پہلے سے اڑا دیا گیا ہے بات کہ یہ جو نا نون لیگ کو فیور کرتے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے نا. اگر یہ چیزیں آ جائے, اگر اس کے لیے کوشش کی جائے, تو اب یہ بنے گا کہ یہ جسٹس منصور ان کو سوٹ کرتا ہے, اور جو ہے قاضی عیسیٰ جو ہے نہیں سوٹ کرتے ہیں, فائز عیسیٰ. تو یہ چیزیں کیوس پیدا کرنے کے بعد اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ اگر صرف امینڈمنٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں, 60 سے 62 ہے تو 65 کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا رسک لینے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے ججز ہیں جو جن کو 76 سال گزر گئے قیام پاکستان کو, یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. اگر یہ کچھ تبدیلی کیا کر ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے, یہ بات ڈسکس ہی کیوں ہو رہی ہے؟ سوال تو یہ بنتا ہے نا بھائی, کہیں نہ کہیں دیکھیں نا, جب چیز کو گھمایا جاتا ہے, فیصلوں کو گھمایا جاتا ہے, تو یو ٹرن پیدا ہوتے ہیں. اب یہ کہ اب عمران خان کی ذات سے یو ٹرن وابستہ کر دیا گیا, اور یو ٹرن ادھر بھی ہے اور یو ٹرن ادھر بھی ہے, آگے سفر بڑھ کر رہا ہے. یو ٹرن کا مطلب ہے آپ گھومتے رہو, آپ چکر لگا لے, ادھر سے جاؤ, ادھر سے جاؤ, ادھر سے جاؤ, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. ترقی کہاں ہے, اس کا فیصلہ کہاں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے یہ رکھا ہے.
کوئی کلیئر بات نہیں ہے, کوئی کلیئر اسٹینڈ نہیں ہے. اگر ابھی سے فیصلے ہو جائیں تو یہ چیخ پکار ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک روایت ہے کہ مہینے 2 مہینے پہلے نئے چیف جسٹس کا اعلان کر دیا جاتا ہے. جہاں صاحب ایک سوال اسی کے اوپر, رانا ثناء اللہ صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے, ہماری نیت نہیں ہے, ہم اس حوالے سے کوئی کام نہیں کرنے جا رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر پورا نہیں ہے. اپنے اوپر تو لینا نہیں چاہتے نا کہ ہماری نیت کیا ہے, ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم کو کیا بینیفٹس کس سے ہے, بینیفیشری ہے, اب ہم کس کے ہیں. یہ ساری چیزیں لینے کے لیے تو یہ کہتے ہیں یہاں نمبر پورے نہیں ہیں, اور اگر ان کا پسندیدہ ہے کوئی آگے بڑھ رہا ٹھیک ہے, ورنہ پورے صبح سے شام تک امینڈمنٹ ہو گئی ہے. دن نہیں نکلا تو پوری چیزیں بدل گئی ہیں. یہ بھی تو امینڈمنٹ کی یہ مثال یہ جو امینڈمنٹ جس کی بات اسی حکومت سے یہ ہوا ہے نا ساری. میں اسی پہ ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹ جس کی بات کی جا رہی ہے, آخر یہ امینڈمنٹ اتنا ضروری کیوں ہو چکا کہ جب دیکھو اسی کے اوپر بحث ہوتی ہے, جب دیکھو اسی کے اوپر ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ امینڈمنٹ ضروری ہے آئین کے لیے, پھر ججز کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اضافے کی بات ہوتی ہے. آخر یہ جو پوری اس وقت موجودہ پولیٹکس کا ایک جو محور ہے, یہ ججز, کورٹس اور ججز کی توسیع سے کیوں جڑا ہوا ہے؟ یہ ایک بات یہ بتائیں کہ یہ بحث, تمہاری بڑی صحیح بات کی ہے کہ یہ بحث اٹھتی کیوں ہے بھائی. ایک صاحب جا رہے, چیف جسٹس جا رہے, وہ جا رہے, کوئی بھی کسی بھی ادارے کا ہیڈ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے, اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو وائلیشن نہیں ہو گئی, اس کا ڈس آرڈر اس میں نہیں ہونا چاہیے, اس کا ترتیب اور نمبر جو کسی طرح حالت میں نہیں بدلنا چاہیے. ایک وقت مقرر کر لو, چیزوں کو درست کر لو, اس کی سمت کو درست کر لو. اب آئین کی ایک کوئی سمت ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو درست کر لو. یہ نہیں, ابھی کسی ادارے کو جو ہے یہ پھر بحث ہو جائے گی, اور کب سے بحث ہو جائے گی کہ وہ جو ہے. آپ کو لگتا ہے اس پوری بحث میں قاضی صاحب کا بھی کردار ہے؟ وہ خود چاہتے تو بحث ختم کر سکتے تھے. ایک اسٹیٹمنٹ کیونکہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ چیف جسٹس نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے توسیع نہ لینے کی بات کہی, اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کو اس بات کا ادراک ہے نا. وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا یا میں اس طرح کی خبروں کے اوپر بات رسپونڈ نہیں کرتا, لیکن یہ بات جب ان سے کہی ہوگی جس کے اوپر انہوں نے جواب ان دونوں شخصیات کو دیا, تو یہ بات ان کو میڈیا پہ بھی کہہ دینی چاہیے, اپنے کورٹ روم میں ہی کہہ دینی چاہیے. یہ غلط بات ہے, یہ کہیں تو جا سکتی ہے تاکہ کلیئرٹی آ جائے. پہ کہنے کی بات یہ ہے, اب پہلے ان پہ الزامات ہیں کہ یہ میڈیا پہ آتے ہیں اور پوری تقریر کر کے جاتے ہیں. سر پر میڈیا پہ جب آپ نے سارے سپریم کورٹ کی کاروائی کو نشر کر دیا تو اسی کاروائی کے دوران سر سپریم کورٹ کی کارروائی اس کے اندر شامل ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ہمارے فریڈم آف اسپیچ ہے, ہمیں آگاہ رہنا چاہیے, ساری چیزیں ہیں, تو ہم جو ہے ایسا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ آ کے یہ بتا دیں کو خود بھی آ کے یہ بات کیٹیگوریکلی اناؤنس کرنی چاہیے تھی کہ وہ نہیں لیں گے. یہ بحران پیدا ہوا تھا. فیض حمید کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. باجوہ صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ بنیں گے نہیں بنیں گے. صحیح ہے نہیں, اور سب نے اپنے آپ کو ایک سچویشن میں رکھا تھا, کلیئرٹی نہیں ہوتی, کسی کے پاس کلیئرٹی نہیں تھی, تو کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کلیئرٹی حکومت پیدا کرتی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. اگر اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حکومت کے خلاف چل رہے ہیں اور آپ آئین کے خلاف اس کی مثال قائم کریں. جسٹ ٹو سمرائز, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ایکسٹینشن کا معاملہ تقریباً ختم ہو چکا. ایکسٹینشن کا معاملہ تقریباً ختم ہو چکا. یہ تو کلیئر کر دے نا, حکومت کلیئر کر دے کہ بھائی یہ والی تاریخ ہے, ان کو یہ جانا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہماری گنتی پوری نہیں ہے, ہم جو ہے گنتی تو پوری ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ایک دم چھلا اور بڑھا دیا, ایک راستہ اور نکال لیا کہ ہم ان کی عمر ضرور بڑھا سکتے ہیں, عمر بڑھا سکتے ہیں. پھر جو ہے وہ دروازہ کھل گیا بحث کا کہ بھئی عمر بڑھائیں گے, کیا عمر بڑھانے پہ آپ مجبور ہوں گے؟ کیا آپ عمر بڑھا سکیں گے؟ آپ کے پاس واقعی اتنا پاور ہے کیا آپ کا آئین کہتا ہے کہ عمر بڑھا دی جائے اور اس کے لیے آپ کے پاس 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے, عمر بڑھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے, دوسرے کام کے لیے ضرورت ہے. یہ تو ماہرین قانون بتائیں گے نا. دو عہدے ہیں نا جن کے اوپر عام طور پر پاکستان میں ایکسٹینشن کی بات اب ہونے لگی ہے. پہلے تو ایک کے اوپر ہوتی تھی, ایک سپہ سالار ہوتا ہے. چلیں جنگی حالات ہوتے ہیں, آپ ایک ایسے ملک نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے, وہاں سمجھ آتی ہے کہ سپہ سالار کی تبدیلی شاید ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے, وہاں پہ وہ ایکسٹینشن سمجھ آتی ہے. لیکن ایک جوڈیشل میٹر کے اوپر
کبھی بھی چیف جسٹس اکلوتا فیصلہ نہیں دے رہا ہوتا. دیکھیں چیف وہاں پہ ایک پینل آف ججز ہوتے ہیں جو فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں. چیف جسٹس کی تبدیلی سے یا ان کی ریٹائرمنٹ سے آئین میں ایسی کون سی خرابی پیدا ہو جائے گی جس کو روکنا چاہتی ہے حکومت؟ مسئلہ یہ ہے یہاں جو نا فیورٹزم ہے، سوٹیبل بینیفیشری کون ہے، کیا ہے، اس کے مفادات، سیاسی پر اس مفادات کا کیا ہے. ایک نیگیٹو اینگل بھی تو ہے نا. کل کو ایک ایسا جج جو ہمارے یہاں سیاست میں کہا جاتا ہے کہ جو کسی سیاسی جماعت جو کی شاید برسر اقتدار اس کو سوٹ نہ کرتا ہو، اگر نیکسٹ ان لائن وہ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بھئی ایسے تو ہے نا، ابھی بھی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پی ٹی آئی والے صاف طور پہ کہیں قاضی جو ہے عیسیٰ ہمیں جو ہے سوٹیبلی صحیح ہے، آپ ان کو ایکسٹینشن نہ دیں. کل جو ہے وہ کسی اور کے ایکشن کے لیے جد و جہد کرتے تھے کہ نہیں اس کو ایکسٹینشن ہو رہی ہے. نہیں آپ کا تجزیہ یا میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ سے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی جس طرح وہ بول رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے. لیکن یار دباؤ اتنا ہے یار، کیا ہم کیا تبصرہ کریں؟ ایکسٹینشن نہ لینا چاہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ کہہ دیں نہیں میں نہیں لینا چاہتا. اگر گورنمنٹ قانون سازی بھی کر دے تو اپنی ریٹائرمنٹ خود یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں اس سے کیوس پیدا ہوگا، یہ ہوگا، کئی چیزیں وہ ہوں گی. کیونکہ ڈاکٹر وہ جسٹس منصور احمد کا یہ کہنا ہے جناب جسٹس کا کہ یہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے، ایکسٹینشن لیتا ہے. وہ ایک آسان چیز، ایک کمفرٹ چیز لیول دے رہے. یہ بھی بات ہے کہ بھئی ان کا حق ہے، ان کو کھڑا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ ٹیکن. میں ایک پروگرام میں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک لوٹیں گے. ذرا کچھ اور معاملات ہیں، کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. یہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اہم مشاورت جاری ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. ذرا بات کرتے ہیں مذاکرات کی. یہ مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں، کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دراصل تحریک انصاف اور حکومت کی جماعت کے درمیان، یا یہ کہا جائے کہ اپوزیشن اور حکومت کی اتحادی جماعتوں کے درمیان کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات ہو پائیں گے یا نہیں، اور ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟ ان مذاکرات کو لے کے کچھ ابہام یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ تحریک انصاف کو اپنی قیادت سے باقاعدہ طور پہ ایک گرین سگنل مل گیا کہ ملک کے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے مذاکرات ایک اہم رستہ، ایک حل ہو سکتا ہے. اسی طرف نون لیگ کی قیادت اور اعلیٰ قیادت اس حوالے سے کوئی زیادہ خواہش مند نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے بھی مذاکرات کیے جائیں. اسی حوالے سے نون لیگ میں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ایک اہم اجلاس بھی ہو رہا ہے اور اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آخر تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا نہیں. دوسرا تحریک انصاف بھی اس حوالے سے تیاری کریے کہ قومی اسمبلی کے آنے والے سیشن میں کس طریقے سے کیا کچھ معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا. جہانگیر صاحب، پہلے تو مذاکرات کہاں سے آئے، کیا بات چلی ہے؟ ایک جانب حکومت ہے، ایک جانب اپوزیشن ہے. حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تحریک انصاف سے نہیں کرنا چاہتی. تحریک انصاف کا جو موقف ہے اور جو چیزیں ہیں، اسٹینڈنگ ہے، وہ اس کا تسلسل ہے. وہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاورفل ہے اور جو ہے وہ ملک کو چلا رہی ہے اور وہ تبدیلی وہی لا سکتی ہے، حق وہ بھی دلا سکتی ہے. جو کچھ صورتحال ہوا تو اس کا حل بھی انہی کے پاس ہے، لہٰذا ہم ادھر بات کریں گے. صحیح ہے. یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جس طرح اس طرح کے مذاکرات نون لیگ کے لیے خطرناک ہے، نون لیگ کے لیے، پورے اتحاد کے لیے خطرناک. صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے مذاکرات ہو جاتے ہیں اور وہ پاورفل فیصلے بھی کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، ایک مفروضے کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں. صحیح. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کتنی بڑی چھوٹ ہے، جبکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کا موقع اسٹیبلشمنٹ دینا نہیں چاہتی ہے. اور وہ مذاکرات کیسے ہوں گے اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں
تو تحریک انصاف کا وہ موقف کہ فارم 47 کی حکومت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف کہ فارم 47 کی حکومت ہے، اچک زئی صاحب کا موقف کہ فارم 47 کی حکومت، تو یہ تو موقف ختم ہو گیا، آپ نے تسلیم کر لیا کہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے. لیجیمیٹ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ سر اگر آپ ایک ایسی حکومت جس کو آپ کل تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کو آپ کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے، اگر آپ اسی حکومت سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ڈائیلاگ کرتے ہیں تو پھر تو سوالات اٹھیں گے. یہ جو اتحاد میں رہے ہیں اور یہ جو اتحاد میں یا حکومتوں کی ایک سرکل میں ہیں اور جن کا امکان یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی الیکشن کی شکل میں کسی بھی شکل میں فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ چاہیں گے کہ آپ یہ دیکھیں سیاست میں یہ کہتے ہیں اپارچونیٹی، سمجھے نا، آرٹ آف اپارچونیٹی. اب ان کو اپارچونیٹی نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے زرداری صاحب سے گلے ملیں، ان سے بھی گلے مل لیتے ہیں، اور جو میاں صاحب سے گلے ملیں، میاں نواز شریف سے یا شہباز شریف سے، وہاں بھی گلے مل لیتے ہیں. اور دوسری طرف یہ دیکھیں آپ کہ اچک زئی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہیں. اور اس طرف یہ دیکھیں ان کو ہمارے فضل الرحمان صاحب کو، ہمارا مولانا، ان کو آپ یہ دیکھیں تو وہ جو ہے پی ٹی آئی کو کا بہت قریب رہ چکے ہیں، اور ابھی تاثر بھی یہ قائم ہے کہ وہ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. صحیح. ان کی سب سے بڑی خوبی اس کی پارٹی کی یہ ہے کہ وہ ان کے پاس اتنا منظم قسم کا کراؤڈ ہے، اور کہ وہ ایک پاورفل جو ہے پاپولر پارٹی کے طور پر زیادہ ان لوگوں کے پاس اتنا یہ زیادہ ان کے پاس ہوں گے، صحیح، لیکن وہ بڑا منظم ہے اور مستحکم، وہ ایک تربیت ہوئی بھی ہے، آرڈر ہے، وہ آرڈر اور وہ بھی قانون پر چل رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اگر چلے گئے تو وہ تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن ایک سوال یہ بات یہ ہے نا کہ اس وقت اگر اپوزیشن کی سچویشن دیکھیں تو اپوزیشن کسی طور پہ کچھ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی، کرنا چاہتی ہے تو نہیں کر پاتی. پھر تحریک انصاف نے آلریڈی ڈیٹ دی ہوئی کہ 8 ستمبر کو انہوں نے جلسہ کرنا ہے. اگر یہ سب کچھ ہو گیا اور 8 ستمبر کو آپ کیا لگتا ہے، اگر چلے میں تصور کرتا ہوں 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت مل جاتی ہے، اس سے کیا تقاریر ہوگی؟ ایک بات کیا مذاکرات کے بعد اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ جو ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی جو ڈرل کر رہے ہیں کہ وہ تقاریر کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، دھرنے دیں، لیکن پیچھے ان کی ایک اور کہانی ان کے سر میں جو ہے نا بیہائنڈ دا مائنڈ جو ہے سوچ چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اس کی ضرورت پڑے گی نہیں، یہ جلسے جلوس کو نہیں ہیں گے، فیصلے ہوں گے فیصلے، اور جو ہے فیصلے کروائے جائیں گے. ظاہر ہے کہ کروائے جائیں گے، ان کی امیدیں تو یہی ہے نا، ورنہ یہ کیوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں اس طرف نہ آؤ، سمجھے نا، فیصلہ ساز اداروں جو پروشر ہے وہ اس کے تو قریب نہ آؤ، یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اسی قریب جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر کچھ بن جاتی ہے، صورت بن جاتی ہے اور ایک تسلیسی بن جاتی ہے، سمجھے آپ، کہ جو ہے تین ہوتے ہیں کہ ایک ثالثی کے لیے ہو اور دو یہ ہو، تو یہ والی جماعت ہو اور یہ اتحاد ہو، تو ایسی صورت میں کوئی چیز نکل سکتی ہے. تو اس میں جلسے جلوس کہاں جائیں گے؟ ایک منٹ، مذاکرات کی جلسے جلوس کے بغیر یہ مٹھیاں گرم ہو جائیں گی. اس وقت نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ اس حوالے سے کلیئر ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے جا رہے. ایک بات یہ ہے، ان کی سب سے شدید خواہش ہی ہے، کلیئر ولیئر سیاست کو آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ جس چیز کو یہ ڈینائل کر رہے ہوتے ہیں نا وہی پانی بھر رہا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ ارے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کیوں کہتے ہیں کہ قوم سے معافی مانگے؟ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ عدالتیں معافی دیتی ہیں یا قوم معافی دیتی ہے؟ صحیح ہے. یہ ادارے معافی دیتے ہیں. ان کے پاس کوئی توازن ہے، ترازو ان کے پاس کہ وہ معافی دیں اور فیصلہ کریں؟ حکومت خود بھی تو ثابت نہیں کر پا رہی نا، اگر یہ کیس ہے تو پروسیکیوشن اس انداز سے نہیں چل پا رہی. ان کے پاس ایک اور کھائی ہے کہ ان پہ ایسا الزام ہے کہ وہ ثابت کر کے وہ اس کے پاس پاپولیرٹی ہے، پبلک ہے اس کے ساتھ، یہ چیزیں تو موجود ہیں نا. اب اس میں یہ چاہتے ہیں کہ کس وقت کیا جو ہے وہ وقت نے پھیر لیا ہے اور نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی نئی راستہ نکلا، اور سب یا تو حکومت میں ہوں گے یا سب حکومت سے باہر ہوں گے یا پھر ایک پارٹی تو لیکن مذاکرات کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ اب دیکھیں حنیف عباسی صاحب نے اس دن ایک تقریر کی، احمقانہ تقریر تھی سر، وہ اس طرح کا لب لہجہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہہ دیا کہ نہیں، اس طرح کا لب لہجہ ہماری پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. انہوں نے یہ جو ایک جانب کروا دیا، دوسری جانب ایک جانب کوئی کر دے، دوسری جانب آپ انکار کر لیں، لیکن الفاظ اور تیر برابر ہیں، نکل گئے تو نکل گئے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تیر واپس سر اسی طرز کے بیانات آ رہے ہیں نون لیگ کی دیگر رہنماؤں سے. اس کا طریقہ ہے، آپ کے پاس ایک لفظ تھا بڑا مناسب، آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا
کہ اس کے اندر یہ ان کا طریقہ ہے کہ پریشر ڈالو، کسی اس کو کنارے لگاؤ، اور جو ہے وہ جب وہ بے بس ہو جائے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو مذاکرات کی طرف اور جو ہے نا مصالحت کی طرف لاؤ، اور اسی کو یہ لوگ سیاست سمجھتے ہیں۔ اس میں اصول کی بات ہے، ایک الگ چیز ہے۔ ایک اور بھی ایڈ کر لیں گے اور پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچ رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایز چانسلر کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پریشر ہے گورنمنٹ کے لیے، یا محض یہ پریشر کے لیے ہی کیا ہے خان صاحب نے؟ نہیں، یہ تو پریشر کریٹ کیا ہے، اتنی مہلت اور اتنی چیزیں، اور وہ اگر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے صدر بن جاتے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، وزیر اعظم ہیں یہاں کے، اور وزارت عظمیٰ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ اور جو پہ الزام لگایا انہوں نے اس کو اور بھڑکا دی، چیز کو، اس کی اہمیت کو بھڑکا دیا کہ اس پہ یہ الزام ہے، اس پہ یہ وہ شہید کا یہ کہا، وہ ڈیوائیڈ ہے اندر سے اس حوالے سے، کس میں اس پوری کیمپین کے حوالے جو اس وقت ایک یہ اینٹی باتیں تو کیمپین ضرور ہوتی ہوں گی، ہم تو تبصرہ کر رہے ہیں نا۔ ہم آپ کو لگتا ہے ڈیوائیڈ ہے؟ نہیں، یہ باتیں ضرور ہوتی ہوں گی کہ اس کو بھڑکانے کی ضرورت کیا ہے، اس کو ہوا دینے کی ضرورت کیا ہے، اس پہ کاؤنٹر کوشچن کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک تو ایک مینٹل انکاؤنٹر ہوتا ہے نا، اس کو ایسی فضا پیدا کیوں کریں، اس کی اہمیت کو انہوں نے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے غالباً کہ نون لیگ کو پتا ہے کہ ان کی بہت ساری جو سیٹس ہیں وہ چیلنجڈ ہیں، اور فارم 47 کے اوپر جو گورنمنٹ اس وقت کریٹ کی گئی ہے وہ بڑی فریجائل ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو معاملے کو سیٹل نہ کیا گیا تو یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے۔ بھائی دیکھیں، جس طرح بنی ہے اس طرح چلتی بھی رہے گی، لیکن جب صورتحال لیکن اگر کہیں بیک ڈور روابط ہو گئے تو پھر چلنا مشکل ہو جائے گا نا۔ یہ بات ہے، جب چینج آئے گی کسی بھی وجہ سے چینج آئے گی، اس کے امکانات پورے موجود ہیں، بالکل ہیں۔ جب موجود ہیں، جب صورتحال بدلے گی تو چیزیں بدلیں گی۔ اب چیزیں کیا رخ اختیار کریں گی، ہماری وزڈم کہتی ہے، ہماری قائدانہ صلاحیت میں ہمیں کمی نظر آتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم تو ایک خوف زدہ قوم بن کے رہ گئے، ہم کو کل کا امکان کا کچھ ہم تصور نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ آپ کے وقت کا، آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ان کو اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن۔